بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد شفیق امینی، قائم مقام امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان مخاطب ہوں۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کی پریس کانفرنس سن کر ایسا محسوس ہوا جیسے اس ملک پر موجودہ حکمرانوں کی نہیں بلکہ بیرونی طاقتوں کی حکومت ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ لاہور پنجاب اسمبلی کے جو معاہدہ تھا، اس کے بعد ہماری مذاکراتی ٹیم مسلسل حکومت اراکین کے ساتھ اور حساس اداروں کے ساتھ اور وفاقی وزیر جناب علامہ ڈاکٹر محمد نور الحق قادری صاحب اور جو ہمارے وزیر ہے وزیر داخلہ جناب شہریار آفریدی کے ساتھ اداروں کے ساتھ رابطے میں تھے مسلسل، اور ہمیں آخر وقت تک یہ تسلیاں دی گئیں کہ ہم معاہدے کے پابند ہیں اور معاہدے پر من و ان عمل کریں گے۔ جبکہ آج کی پریس کانفرنس میں نہ معاہدے کا ذکر، نہ اس کی پابندی کا ذکر، بلکہ فواد چودھری کی باتوں سے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے ہاتھ دنیا کی کوئی بڑے دہشت گرد لوگ جو ہے نا وہ آ گئے ہوں۔ جو نقطہ اعتراض اٹھایا گیا تو اس میں یہ تھا کہ لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچانا اور سڑکوں پہ احتجاج کرانا، یہ بنیاد بنایا گیا۔ تو میں پوچھنا یہ تھا کہ اگر لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچانا غداری ہے، لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچانا اور احتجاج کرانا دہشت گردی ہے، تو پوچھنا یہ تھا کہ فواد چودھری صاحب جس نے پی ٹی وی پر حملہ کیا، جس نے پارلیمنٹ پر حملہ کیا، جس نے سول نافرمانی پر اس قوم کو ابھارا، جس نے بجلی کے بل جلائے اور جس نے پولیس والوں پر تشدد کیا، جس نے خود اپنی زبان سے کہا کہ میں پولیس والوں کو پھانسی دوں گا، اور جس نے روڈوں کو بند کیا، پوری ملک کو بند کر دیا، جلاؤ گراؤ کیا، 126 دن دارالحکومت پر قابض رہے اور اس ملک کو بے تحاشا نقصان پہنچایا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہ دہشت گرد، وہ تخریب کار، وہ باغی کہاں پہ ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اس ملک پہ حکومت ہی کر رہے ہیں؟ جبکہ تاریخ گواہ ہے کہ 22 دن فیض آباد دھرنا، جس میں الحمدللہ ہم حضور کی عزت و ناموس کے لیے نکلے تھے، مگر کوئی دہشت گردی نہیں ہوئی، کوئی جلاؤ گراؤ کا حکم نہیں ہوا۔ جو بھی ہوا تھا ابھی تک حکومت کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ تحریک نہیں کیا تھا، بلکہ ہمارے پاس ثبوت ہے کہ وہ باہر سے کچھ لوگوں نے تحریک کو بدنام کرنے کے لیے جس طرح اب کی بار ہوا ہے اسی وقت بھی ہوا تھا۔ پھر بھی ستم تو یہ ہے، ظلم تو یہ ہے کہ ہمارے اوپر شیل برسائے گئے، ہم نے 13,000 شیل کھائے، ہم نے 8 شہادت ہی دی، ہم نے ادھر اسی وقت بھی جب ہمارے اوپر یہ ظلم ہو رہا تھا، حضور امیر المجاہدین کی وہ ویڈیوز اب بھی اس پر گواہ ہے کہ اسی وقت بھی وہ اعلان کر رہے تھے، باوجود اس کے ہمارے اوپر ظلم ہو رہا تھا، مگر پھر بھی اسی وقت بھی حضور امیر المجاہدین اعلان کر رہے تھے کہ کسی پولیس والے پر ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی ایف سی والی پر ہاتھ نہیں اٹھانا، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے بیٹے ہیں۔ حتیٰ کہ میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ جو بھی پولیس والا مظاہرین کے نرغے میں آ جاتا ہم فوراً اس کو چھڑوا دیتے، ہم چاہتے تو وہ اسی وقت وہ مظاہرین اس کو مار دیتے، لیکن ہم نے پرامن طور پر الحمدللہ چونکہ ہم نے ثابت کیا کہ ہم پرامن ہیں اور پرامن شہری ہے اور وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اس کے باوجود تحریک لبیک کو اس طرح سے بدنام کرنا سمجھ سے باہر ہے۔ دوران گفتگو جو فواد چودھری صاحب نے زبان استعمال کی اور تحریک لبیک کو تحریک لباک کہا، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تلوی جیسی مشہور الفاظ اگر غلط ادا کرنا تھا تو یہ یا تو انتہائی جہالت تھی اور نااہلیت تھی، اور یا اسلامی نظریاتی حدود کے لیے جو تحریک الحمدللہ بن چکی ہے اور میدان عمل میں ہے، اس محافظ تحریک کے ساتھ واضح اور کلی دشمنی ہے جو کسی بھی صورت قبول نہیں ہے۔ اہلیان پاکستان یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اتنے اہم اور کریم عہدے پر
ऐसे बंदे को बिटाना फिर कैसा है। यकीनन मैं वाज़ेह करूँ फवाद चौधरी को और हुकूमत वक्त को कि मुआहदा मुआहदा होता है। कुरान अजीम शान में इसका जिक्र है, वअऊफू बिल अहद इन्नल अहद कान मसऊला, और तुम वादे को पूरा करो, बेशक वादे के बारे में तुमसे पूछा जाएगा। तो जब एक रियासत वादा करता है तो रियासत के लिए तो फिर वो वादा और भी अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि वो एक रियासत है, कोई आम चीज है नहीं। तो फिर उस वादे से यू टर्न की कोई सूरत ही मौजूद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जबकि यहां अहद शिकनी की ऐसी मिसाल कायम की गई जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलते। बकौल हुक्काम बाला, जहां तक हमें इस बात का इल्म है, और हुक्काम बाला कह रहे थे कि अमीरुल मुजाहिदीन की गिरफ्तारी 25 नवंबर के प्रोग्राम और फिर शुहदाए फैजाबाद के मुकाम पर जाकर जो इख्तितामी दुआ करने के लिए हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने ऐलान किया था, उसको रोकने के लिए 25 नवंबर की कार्रवाई की गई और जो क्रैक डाउन हुआ उसी के लिए था। तो मैं ये पूछने का हक नहीं रखता कि 25 तो गुजर चुका, आपने जेलें भर दी और आपने जो है ना हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन को गिरफ्तार किया, और ये तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि गिरफ्तार करने के बाद आप मुकदमात बनाने की सोच रहे हैं। पहले गिरफ्तार किया और अब कहते हैं कि हम इस पर मुकदमात बनाएंगे। यानी ये तारीख का वो जुल्म है जिस पर तारीख आपको कभी माफ नहीं करेगी, और वो भी किसके खिलाफ? उन उलमा पर जो वारिसीन अंबिया है, जो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो रसा है और नामूस हिफाजत और नामूस रिसालत के हिफाजत के लिए बनने वाले तहरीक के सरबराह है। आपने अपनी गुमराह कुन प्रोपेगंडो से अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने रेडी का तस्करा किया, तो क्या मैं ये पूछने का हक नहीं रखता कि इतने बड़े ओहदे पर बैठकर बार बार रेडी के पीछे इस अजीम तहरीक को आप लगा रहे हो, तो क्या ये अहलियान पाकिस्तान और फिर मुसलमानों के साथ एक कुल्लम कुल्ला मजाक नहीं है? क्या ये एक तहरीक आप सिर्फ एक रेडी के पीछे लगा रहे हैं और आगे से कोई मसला ही नहीं है? असल मसला तो बताए ना कि ये लोग क्यों निकले हैं, ये शहादती क्यों दे रहे हैं, ये गिरफ्तारियां उनकी हम क्यों कर रहे हैं, ये असल मसला तो बताए ना कि हुजूर की इज्जत की बात है। सिर्फ बात करने से कि हम भी मुसलमान हैं, हमने आपसे आपकी मुसलमानी का सर्टिफिकेट नहीं मांगा, नहीं हमने आप पर ये इल्जाम लगाया है कि आप मुसलमान नहीं है, इसलिए बार बार ये बातें करना कि हम भी आशिक रसूल है, हम भी मुसलमान है। वो 1400 साल में किसी ने खुद नहीं कहा कि नहीं हम भी आशिक रसूल है, हम भी मुसलमान है। उसके जो काम है उनसे पता चलता है कि ये आशिक रसूल है, ये बाहर के इशारों पे चलता है, इसलिए इसको कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। बाकी तारीख गवाह है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें भी ये सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि हम पुरअमन है। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे मुस्तफ़ा करीम के गुलाम है उन्होंने हर मौका पर पुरअमन शहरी होने का सबूत दिया है। हमारी तारीख इस पर गवाह है कि पाकिस्तान में अभी तक जितनी भी दहशतगर्दी हुई, जितनी भी हमारे इदारों पे हमले हुए, हमारी पुलिस पे हुए, फौजियों पर हुए, मसाजिद में, मदारिस में, जनाजगाहों में, अल्हम्दुलिल्लाह तारीख तो क्या एक कारकुन भी उसमें मुलविस नहीं है, और ये हमारी तारीख है पुरअमन। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस अपनी तारीख पर फख्र है, और हम बानियान पाकिस्तान की औलाद है, हमारे बड़ों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं। किस वजह से अब हमें गद्दार और बागी कहकर आप पूरे पाकिस्तान के अक्सरियत की दिलाजारी कर रहे हैं, जिस पर आपको माफी मांगनी चाहिए इस कौम से। अगर एहतजाज करना ही गद्दारी है, अगर एहतजाज करना ही बगावत है, तो फिर बताए ना सुप्रीम कोर्ट पर हमला क्या गद्दारी नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट के बाहर कपड़े लटकाना, पीटीवी पर हमला करना, जजों को और जर्नेलों को गालियां देना और बिजली के बिल जलाना, क्या ये सब और 126 दिन पूरी मुल्क में लोगों को तकलीफ देना, हत्ता कि औरतों की इज्जत को पामाल करना और उनकी इज्जतों पर हमला करना, क्या ये गद्दारी नहीं है? अगर ये गद्दारी है तो फिर सबसे बड़ी गद्दार कौन है? आप ये भी बता देना इस मुल्क और कौम को। इसलिए मैं इस बात पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे वसूख से कह सकता हूं कि न हमारे तहरीक में जलाव गिराव है, हम पुरअमन है और पुरअमन तौर पर हम अपना एहतजाज कर रहे हैं। तो जब हम पुरअमन है और फिर भी आप लोग इन्हीं बातों को बहाना बनाकर हमें गद्दार और हमें जो है ना हमारे कायदीन को
آپ دہشت گرد تک کہہ رہے ہیں تو مجھے بتائے نا پھر آپ کا وزیر اعظم صاحب جس نے یہ سب کچھ کیا وہ کیا چیز ہے؟ کیا وہ دہشت گرد نہیں ہے؟ کیا پھر وہ غدار نہیں ہے؟ اگر آپ کے بقول یہ سب کچھ دہشت گردی ہے تو پھر سب سے بڑے دہشت گرد آپ کا وزیر اعظم ہے، اور پھر سب سے بڑی جو ہے نا وہ دہشت گرد اور باغی حکمران جماعت ہے۔ اگر ہم نے اپنی غیرت ایمانی کا اور اپنے جذبات کا اظہار کیا تو ہم کس مسئلے میں کیا؟ آپ یہ بھی قوم کو بتاتے نا کہ ہم نے کس طریقے سے اس ملونہ کی راہ کو ہے نا وہ ہموار کرنا ہے اور اس کو اس ملک سے بگانا ہے۔ اگر ہم نے غیرت ایمانی میں اپنے ایمانی جذبات کا اظہار کیا اور اس پر بعض لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ ہماری عزت پہ حرف آیا ہے، تو اس کے لیے الحمدللہ تحریک لبیک نے معاہدے میں یہ شک باقاعدہ طور پر شامل کی کہ اگر اس معاملے میں کسی بھی فرد کی دل آزاری ہوئی ہو بلا وجہ اور اس کی دل آزاری ہوئی ہو تو تب تحریک لبیک اس کے لیے معذرت خواہ ہے، جس کو آپ نے بخوشی قبول کیا، بخوشی آپ لوگوں نے قبول کیا اور معاہدے پر دستخط کیے۔ تو اس لیے جب حکمران جماعت خود 126 دن کا دھرنا دے، جلاؤ گراؤ کرے، یہ سب کچھ کرے، تو وہ پرامن اور اہل سنت کا اس چیز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو وہ دہشت گرد، تو یہ کون سا منطق ہے؟ اس لیے آپ اس عظیم جسارت پر قوم سے معافی مانگے، اور یہ جو بدعہدی آپ لوگ کر رہے ہیں یہ تاریخ کی ایسی بدعہدی ہے کہ یہ قوم آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گی۔ اگر یہ دہشت گردی ہے تو پھر مجھے بتائے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کی بدترین دشمنوں کو عہدے دینا، قادیانیوں کو عہدے دینا، اسرائیل کی حمایت کرنا اور مدینہ جیسی اسلامی ریاست کا نام لے کر مسلمانوں کو ہراساں کرنا، علماء کو، ہزاروں علماء کو پابند سلاسل کرنا، مساجد کو تالے لگانا، 6 دن سے مساجد میں اذان اور نمازوں پر پابندی لگانا اور عورتوں کو ہراساں کرنا، چادر و چار دیواری کی تقدس کو پامال کرنا، اور جا کر حتیٰ کہ عورتوں پر 780 کی مقدمات دائر کرنا، کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ کیا یہ ظلم و جبر کا وہ سلسلہ جو کہ کبھی تاریخ میں اس قوم نے نہیں دیکھا تھا؟ کیا وہ آپ لوگوں نے شروع نہیں کیا ہے؟ اگر یہ دہشت گردی نہیں ہے اور آپ کے ذہن میں یہ سب کچھ امن کے لیے ہے اور یہ سب کچھ پاکستان کے لیے ہے، تو آپ کان کھول کر سن لے حکومت کہ ہم حضور کی عزت و ناموس کے لیے میدان میں ہے، ہم حضور کی عزت و ناموس کا پہرا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ گرفتاریاں، یہ مقدمات، یہ غداری کی مقدمات، یہ دہشت گردی کی مقدمات واللہ ہمارے عزم کو کبھی متزلزل نہیں کر سکتے۔ آپ بنائے، دہشت گردی کی بھی بنائے، غداری کی بھی بنائے، اور ہمیں جو ہے نا ان باتوں سے جو آپ کر رہے ہیں، واللہ حضور امیر المجاہدین، اسیر ناموس رسالت، قبلہ خادم حسین رضوی دامت برکاتہم نے ہمیں جو درس دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان باتوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ خدا کی قسم اس ملک میں بچہ حضور کے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے، اور بچے تو کیا، واللہ العظیم ہماری عورتیں، مجھے روزانہ ہزاروں مجھے میسیجز موصول ہو جاتے ہیں کہ آپ لوگ ایک اشارہ دے، خدا کی قسم جوان تو کیا، ہم عورتیں حضور کی عزت کے لیے میدان میں آئیں گے، ہم اپنی شیرخوار بچوں سمیت آ جائیں گے، اور ہم اس ملک اور اس قوم کے وہ بچیاں ہیں جو حضور کی عزت و ناموس پر اپنے بچی بھی قربان کریں گے اور اپنی جوانیاں بھی قربان کریں گے۔ خدا کی قسم آپ اس قوم کو للکار رہے ہیں جس میں حضور امیر المجاہدین نے ہمیں یہ مقدمات کیا ہمیں ڈرائیں گے۔ خدا کی قسم حضور کی عزت پر ہم پانسی کا پندہ چوم کر اور جوم کر انشاءاللہ تعالی پانسی کی طرف جائیں گے۔ آپ کی یہ باتیں ہمارے عزم کو ذرہ بر بھی متزلزل نہیں کر سکتے، اس لیے میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ ہوش کے ناخن لے، اور ہمارے ایک اشارے کے پوری قوم منتظر ہے کہ ہم اشارہ دے، اور حضور کی غلام، حضور پر خدا کی قسم میں یہ بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، آپ کے پاس گولیاں ختم ہو جائیں گی مگر حضور کے غلاموں کے سینے ختم نہیں ہوں گے۔ خدا کی قسم ہم وہ قوم ہے جو حضور کی عزت پر اور آپ کے ناموس پر
قربان کرنا اور اپنے آپ کو اس کے قدموں میں نچاور کرنا واللہ اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. اپنے لیے اس سے بہتر اور موت کیا ہوگی جو حضور کی عزت اور ناموس پر ہمیں آئے گی؟ اس سے بہتر اور زندگی کیا ہوگی جو حضور کی عزت اور ناموس پر ہمیں ہتھکڑیاں لگے؟ ہم پر مقدمات بنا لو، ہتھکڑیاں لگا لو، مقدمات بغاوت کی بھی بنا لو، دہشت گردی کی بھی بنا لو، جہاں جو بھی آپ سے ہو سکے بنا لو، مگر یہ بھی یاد رکھنا ہم نے کرپشن نہیں کی ہے، ہم نے لوٹ مار نہیں کی ہے، ہم نے کسی کا کوئی جلاؤ گراؤ نہیں کیا ہے، ہم نے املاک کو نقصان نہیں پہنچایا ہے، اور نہ ہی ہم نے 400 قتل کیے ہیں، نہ ہم نے اس ملک میں غداری کی ہے، نہ ہم نے ملک کو 2 ٹکڑی کیا ہوا ہے. الحمدللہ ہم نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا ہوا ہے. ہاں ہمارا یہ جرم ہے کہ ہم حضور کے لیے عزت و ناموس کے لیے میدان میں ہے. اگر یہ ہمارا جرم ہے تو یہ جرم ہم 100 بار کریں گے، بار بار کریں گے، بلکہ سرے دار کریں گے. انشاءاللہ ہم اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. جو ظلم آپ نے کرنا ہے کر لو. حضور کے غلاموں کا ایک اعلان سن لے، تمام ریاست سن لے کہ یہ ظلم و جبر کا جو سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے ٹھنڈے کرے اپنے سینے اور راضی کر لے اپنے آقاؤں کو. تم نے اپنے آقاؤں کو راضی کرنا ہے، ہم نے اپنے کریم آقا کو راضی کرنا ہے. تم نے ان کو جا کر ان کی وفاداریاں ان سے نبھانی ہے، ہم نے اپنے کریم آقا سے وفاداری نبھانی ہے. اور انشاءاللہ ہماری خون کے ایک ایک قطرے سے لبیک یا رسول اللہ کی صدا بلند ہوگی. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، اور پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.